اللہ رب العزت کی کمال کاریگری دیکھیں۔ تربوز خشک اور ریتلی زمین میں کاشت ہوتا ہے، لیکن جب اس کو زمین سے نکالا جاتا ہے تو وہ پانی کا ایک غبارہ ہوتا ہے اور اس میں 92% پانی ہوتا ہے، جبکہ چاول بجائی سے لے کر کٹائی تک پانی میں پروان چڑھتا ہے، مگر جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی قدرت اور کاریگری دیکھیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے قد آور درخت زمین سے نکلتے ہیں، مگر ساری دنیا کی زمین کنگال ڈالیں، اگر اس کی تہ سے ایک پتا بھی نکل آئے تو سوچیں کہ پھر یہ درخت کہاں سے آتے ہیں۔ گنا میٹھا اور سرسبز و شاداب ہوتا ہے، آم بھی میٹھا ہوتا ہے اور پیلا ہوتا ہے، جاپانی پھل میٹھا اور سرخ ہوتا ہے، کھجور میٹھی اور سیاہ ہوتی ہے۔ سارے جہان کی زمین کھود کر دیکھ لیں، نیچے میرے بھائیوں نہ تو رنگوں کے سٹور ملیں گے اور نہ ہی میٹھے کے گودام نظر آئیں گے۔ یہ سب اس ذات کی مہربانی کاریگری ہے، اور وہ اپنے ہر معاملے پر ہر امر پر غالب ہے۔ پھر مٹیالے رنگ کو مختلف ذائقوں اور رنگوں میں کون ڈالتا ہے؟ مٹیالے رنگ کو مختلف ذائقوں اور رنگوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّن أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ کہ زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجوروں کے درخت کئی تنوں والے اور ایک تنے والے ہیں، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، اور ہم ان میں سے بعض کو بعض میں فوقیت دیتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ یہی حال انسانوں کا ہے، ایک ہی مٹی سے بنے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، مگر کوئی گورے تو کوئی کالے، کوئی چھوٹے قد کے تو کوئی لمبے قد کے، کوئی سخت اور کوئی مزاج کے نرم ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض جاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك الخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے پوری روئے زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی لی، جس میں سفید، سیاہ، سرخ، ہر رنگ اور نرم، سخت اور زرخیز ہر قسم کی مٹی آ گئی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد اسی کے مطابق کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ، کوئی اس کے درمیان، اور کوئی پاکیزہ ہے، کوئی خبیث طبیعت کا مالک ہے، اور کوئی نرم ہے، کوئی سخت پیدا ہوا ہے، اور کوئی اس کے درمیان ہے۔ ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی باپ، اور اسی کے نطفے سے بے شمار رنگا رنگ انسان پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیں پانی کے ایک قطرے سے اللہ رب العزت کتنی قدرت رکھتا ہے اور اپنے معاملے پر کتنا غالب ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے، اس کا تعارف کتنا عظیم ہے۔ پانی کے قطرے سے انسان کو ایک پری جیسی صورت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت بہت بڑی ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، وہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کے سامنے بوسیدہ ہڈی کو اٹھاتے اور مسل دیتے، کہتے ان ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں،
تو خالق کائنات نے جواب ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیں انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، فخلق فسوی، پھر اس نے پیدا کیا اور درست بنا دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس نے اس سے دو قسمیں یعنی نر اور مادہ بنائیں، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اللہ رب العزت نے اس سے دو قسمیں نر اور مادہ پیدا فرمائے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یاد کرو اس انسان کو جس نے اپنے آپ کو جلانے، اڑانے، بکھیرنے اور بہانے کی وصیت کی تھی، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، آخر میں ڈر گیا جب فوت ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، اللہ رب العزت مجھے سامنے کھڑا کر کے عذاب دیں گے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ ہو کہ میں یہ وصیت کروں اپنی اولاد کو کہ مجھے جلا کر بہا دیا جائے، اڑا دیا جائے، نہ میں ایک جسم کی شکل میں موجود ہوں گا، نہ مجھے عذاب ہوگا۔ مگر رب کائنات نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہڈی تو پھر سخت ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نشانت چھوڑ جاتی ہے، وہ تو گلے سڑے مٹے دبے نرم و نازک پوروں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ فرمایا یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہڈیاں تو پھر ہڈیاں ہیں، ہم اس کی اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست بنا دیں۔ دنیا کے 8 ارب انسانوں کے 16 ارب انگوٹھے ہیں اور 80 ارب انگلیاں ہیں، جن کے چھوٹے سے حصے میں اللہ رب العزت نے ایسا ڈیزائن بنایا ہوا ہے کہ ہر ایک ڈیزائن 80 ارب انسانوں کے ڈیزائنوں میں سے کسی سے بھی نہیں ملتا۔ اور کمال کی بات ہے کہ میرا رب انسانوں کے ایک ایک پورے سے ہر انسان کے الگ الگ ڈیٹا کو خوب جانتا ہے۔ ایک ہی وقت میں اربوں انسانوں کا حساب کیسے لے گا وہ؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اللہ ایک ہی وقت میں اتنی خلقت کا، اتنی انسانیت کے اتنے بندوں کا حساب کیسے لے گا؟ فرمایا جیسے ایک ہی گھڑی میں اتنی خلقت کو، اتنے بندوں کو وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا حکم ہو تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کے وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بس وہ یہی کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اسی کا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کا حکم ہو تو راہ چلتا مسافر اپنے پاؤں کی ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے، اور اگر اس کا حکم نہ ہو تو دشمن کی گولیوں کے برش سینے میں پیوست ہو جائیں، لیکن بندہ پھر بھی بچ جاتا ہے، اور چاہے تو بڑے بڑے قادور ہاتھیوں کو ابابیلوں کی ننھی منی کنکریوں سے مار دے، ایک ہی سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے اور فرعون کے لیے تباہی کا سامان کر دے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر فیصلے پر غالب ہے لیکن لوگ نہیں جانتے۔ بادشاہی اسی کی ہے، بیدہ الملک، لہ الملک، جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے گداگر کر دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تاریخ نے ہزاروں واقعات میں لکھے ہیں کہ دن کے اجالے میں، دن کے وقت بادشاہ ہے، رات کے وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہے۔ حضرت امام مقبل الوداعی فرماتے ہیں جب آپ مغلوب اور بے بس ہو جائیں تو آپ کو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ایک دعا ظالم ریاست کو تباہ کر دیتی ہے، اور اللہ بڑا مددگار ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس کی بادشاہی میں کوئی ساجی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، وہ دنیاوی بادشاہوں کی مانند نہیں ہے،
وہ ہیرو سے زیرو اور ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے اسی سال 2023 میں ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا، میرے مالک نے کرایہ بڑھانے کا مطالبہ کیا، میں نہ دے سکا تو اس نے مکان خالی کرنے کا کہہ دیا۔ ابھی مکان خالی کیے 3 دن ہی گزرے تھے کہ زلزلہ آ گیا۔ اب جب زلزلہ آیا تو وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، زمین بوس ہو گیا۔ اب وہ میرے مکان کا مالک جس کے میں مکان میں کرائے پر رہتا تھا، اب وہ مالک اور میں دونوں خیمے میں رہ رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو وہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ 2005 میں کشمیر میں آنے والا زلزلہ، بہت سارے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے سنے اور دیکھے۔ جو شخص تھوڑی دیر پہلے پوری ایک مارکیٹ کا مالک تھا، چند لمحوں کے بعد ایک ریلیف کیمپ پر کھانا حاصل کرنے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے۔ چاہے تو میلوں فاصلے سے قمیض کی خوشبو سنگا دے، بھلا قمیضوں سے بھی میرے بھائیوں خوشبوئیں آتی ہیں۔ جب نہ چاہا تو شہر کے ساتھ ہی کنویں میں پڑے یوسف علیہ السلام کی خبر نہ ہونے دی، اور جب چاہا تو میلوں فاصلے سے یوسف علیہ السلام تو کجا ان کی قمیض سے ہی خوشبو پھیلا دی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، مگر جو جہانوں کا رب چاہتا وہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بھلا لکڑیاں بھی امانتیں پہنچانے کا کام کرتی ہیں، مگر لکڑیوں کے مالک نے جب چاہا تو ایک لکڑی سمندر کی لہروں پہ چلتی ہوئی اپنے پیٹ میں 1000 دینار لے کر مکتوب الہ تک پہنچ جاتی ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، ایک شخص نے اس سے قرض لیا، اس قرض پر اس نے ضمانت جو دی وہ اللہ رب العزت کی تھی۔ اب جب جو ٹائم مقررہ تھا اس پر وہ قرض دینے کے لیے دریا کے کنارے پر آیا، جس سے اس نے قرض لیا تھا وہ دریا کے دوسرے کنارے پر رہتا تھا۔ تو آخر کیا ہوا کہ جب وہ آیا تو وہاں پر اس نے دریا کے کنارے پر کشتی نہ پائی۔ پھر اس نے ایک ترکیب سوچی کہ ایک بڑی لکڑی لی، لکڑی میں سوراخ بنایا اور اس میں پیسے رکھ کر ان پیسوں کو اللہ رب العزت کی ذات کے سپرد کر دیا۔ لیکن مقررہ وقت پر دوسری جانب جس سے اس نے قرض لیا تھا وہ انتظار کرتا رہا۔ آخر وہ قرض دینے والا تو نہ آیا، اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے دریا میں تیرتے ہوئی، کیوں نہ ہو کہ اس لکڑی کو گھر لے جاؤں۔ چنانچہ اس نے اس لکڑی کو پکڑا، نکالا اور گھر لے گیا۔ جب چیرا تو دیکھا اس میں اس کی وہ رقم موجود ہے اور ساتھ ایک خط ہے، اور اس نے ساری وجہ لیٹ ہونے کی لکھی جس وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا۔ میرے بھائیوں، لکڑیاں بھی امانتیں پہنچایا کرتی ہیں۔ چاہے تو ذہین فتین انسان کو بے بس کر دے، اسے مردے کو دفنانے کی سمجھ نہ آنے دے، اور چاہے تو بے سمجھ کوے کو بھیج کر تجہیز و تدفین کے گر سکھا دے۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو میں نے کیسے ٹھکانے لگانا ہے۔ اب وہ اس کی سمجھ ختم ہوگی۔ آخر اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا، اور کوے میں نے زمین میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح ٹھکانے لگا سکتا ہوں۔ چاہے تو وہ ذات باری تعالیٰ وقت کے نبی کو بت پرست قوم کی کانوں کان خبر نہ ہونے دے، اور چاہے تو چھوٹے سے ہد کو مخبر بنا کر بھیج دے، چاہے تو کمزور ناتواں اور بے بس بچے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں نہ ڈوبنے دے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور چاہے تو تکبر رعونت میں پڑے فرعون کو لشکروں سمیت غرق کر دے، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ چاہے تو 100 سال گزرنے تک گدھے کو مار کر ہڈی پسلی الگ الگ کر دے، اور چاہے تو اسی گدھے کے پاس پڑے کھانے اور پانی کو 100 سال تک بدبودار بھی نہ ہونے دے، جیسا کہ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ بحری جہاز ٹائٹینک کو سینکڑوں لوگوں نے بنایا، اس کا بنانے والا بولا تقدیر بھی اسے ڈبو نہیں سکتی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا پہلا ہی سفر اسے لے ڈوبا۔ اس کی تدبیر سب پہ غالب ہے۔ سفینہ نوح کو بنانے والا اکیلا شخص
جو بولا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا جا ٹھہرنا ہے، تب پورا جہان ڈوبا اور یہ شخص بچ گیا۔ اس کی تدبیر سب پہ غالب ہے، وہ جب چاہے، جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر بت پرست باپ کے گھر توحید پرست خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے دار کی کابینہ میں راجل مومن کھڑا کر دیتا ہے۔ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دعوت سے روکا، اس کے چینلز بند کر کے ملک بدر کیا، وارنٹ گرفتاری جاری کیے، لیکن اللہ رب العزت نے فٹ بال کے بہانے ڈاکٹر کے لیے قطر میں لوگوں کو جمع کر دیا اور ساری دنیا کے کیمروں کو رکھ اس کی طرف کر دیا اور فرمایا انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر کرتے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں۔ کون یقین کرے گا؟ یہ وقت ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، وقت کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، دشمن کی قید میں ہیں، 70 سرکاری ججوں نے ان کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا اے ممون اسے قتل کر دو، قیامت کے دن اس کا خون میرے ذمے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آج تاریخ احمد بن حنبل کو تو یاد کرتی ہے، لیکن ان 70 قاضیوں میں سے کسی ایک کا بھی کسی کو نام معلوم نہیں ہے۔ ان 70 قاضیوں میں سے کسی ایک کو بھی کسی ایک کا نام معلوم نہیں ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے ہر معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت کی شان بہت زیادہ ہے، اس کا یہ عظیم الشان تعارف ہے کہ وہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنی بڑی طاقت والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ لا شریک ذات ہے جو اپنے ہر معاملے ہر امر پر غالب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔